نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ شروع کر لیا تھا اور اس میں ایک پارٹ ہم کر چکے ہیں۔ پیج نمبر 7 پہ ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کر کے بھیجا ہوگا اور اس میں اگر کوئی مسٹیک آئی ہوگی تو وہ کریکٹ بھی ہو چکی ہوگی۔ اچھا جی، چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے من ھذا، کویسچن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ من جو ہے اسم استفہام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل، عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والوں میں کون کون شامل ہے؟ جی بالکل، عقل والوں میں انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ یہ کون ہے؟ آگے دیکھیے، ایک ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کویسچن لکھا ہوا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ ولد لڑکے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ آگے اب دیکھیں، حمزۃ الاستفہام آ گیا، ٹھیک ہے۔ من چلا گیا اور حمزۃ الاستفہام آ گیا۔ اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ تو اب اس کا جواب حمزۃ الاستفہام آ گیا، تو جواب کس میں آئے گا؟ حرف الجواب سے شروع ہوگا۔ تو دیکھیں کیا جواب آ رہا ہے، لا نہیں، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ اچھا، اگلا پیج اوپن کیجئے، پیج نمبر 8۔ یہاں پر دیکھیں کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک دکان میں ایک انکل کھڑے ہیں اور بزنس کی کوئی دکان لگ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے ھذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے۔ تاجر آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی تاجر ہی ہوتا ہے، بزنس مین۔ ما ھذا، ہاں جی، ابھی تک ہم من 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 پڑھ رہے تھے تو اب ما آ گیا۔ ما کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ما اور من میں ہم نے فرق کیا دیکھا تھا کہ من عقل والوں کے لیے آتا ہے جس میں انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایون بے جان جو چیزیں ہیں، وہ سب بھی ما میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے لیے ما استعمال ہوگا۔ تو اب مسجد جو ہے بے شک انسانوں نے تعمیر کی ہے، لیکن یہ بے جان ہے، تو یہاں پر پھر ما اس کے ساتھ آ گیا۔ تو کیا سوال آ رہا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک کتا بنا ہوا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا کلب۔ اچھا جی، ھذا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ اب ایک بات میں تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے کروں گی کہ یہاں پر دیکھیں کاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے قوف جس کو ہم بولتے ہیں قلب، ٹھیک ہے۔ جب ہم قلب بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دل،
اور جب ہم کلب بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ کاف اور قوف اس میں اگر فرق نہ کریں گے تو کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے، اور یہ ایک حرام غلطی ہو جائے گی۔ تو آج کے بعد آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے، تجوید میں بھی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ حمزۃ الاستفہام آ گیا کیونکہ یہ عقل والوں میں سے نہیں ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ اہذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ تو جواب آتا ہے لا، نہیں، ھذا قط۔ اچھا، قط ویسے تو بولتے ہیں بلے کو، ٹھیک ہے، لیکن عموماً اس کا ترجمہ بلی بھی کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں ہم لوگ دیکھیں نا کہ کیا ہم پہلے جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بلا ہے کہ بلی ہے؟ ہم بلی بولتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ بلی بولتے ہیں تو ادھر اس کا ترجمہ پھر اسی لحاظ سے کر دیا گیا، تو ویسے اس کا مطلب بلا ہے، ٹھیک ہے؟ لا ھذا قط، نہیں یہ ایک بلی ہے۔ ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے۔ حمار بولتے ہیں گدھے کو۔ آگے پیج آ جائے، اگلے پیج پہ، پیج نمبر 9 پہ۔ اھذا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ جواب اب کیا آئے گا؟ حرف الجواب میں آئے گا، حرف الجواب لازمی آئے گا کیونکہ حمزۃ الاستفہام آ گیا۔ لا، نہیں، ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے۔ آگے سوال ہے وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ اب یہ واو جو ہے نا اس کا معنی ہے اور، ٹھیک ہے؟ واو ویسے تو بہت ہی مختلف قسموں میں استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پر اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی، لیکن آہستہ آہستہ ہم وہ تمام کی تمام چیزیں سیکھ جائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ اس واو کا معنی ہے اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اونٹ ہے۔ اچھا، تمام الفاظ کی حرکات کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں جہاں پر زبر آ رہی ہے وہاں پر زبر پڑھنی ہے، جہاں پر تشدید ہو وہاں پر تشدید کے ساتھ اپنے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیق، یہ ایک مرغا ہے۔ پھر سے اب ما ہم نے کر لیا، تو اب پھر سے اینڈ پہ جو ہے اس بک کے آتھر انہوں نے ہمیں دوبارہ سے یاد دلا دیا کہ من بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ بھول نہیں جانا۔ تو من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس۔ اچھا، مدرس، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں را کے نیچے آپ کو زیر نہیں نظر آ رہی ہوگی، ایکچولی وہ اوپر جو تشدید ڈلی ہوئی ہے نا اس کے نیچے ہے۔ یہ بھی ایک لکھنے کا اسلوب ہے کہ تشدید کے نیچے یا تشدید کے اوپر حرکت کو ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو اپنی بک پہ کلیئر کر کے لکھ لیں۔ ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں جی، پیج نمبر 10 پر، اور اس میں کیا ہے جی؟ آگے ہے آپ کی تمرین، یعنی کہ ہمارا چیپٹر ہو گیا پورا الحمدللہ۔ تو کتنا آسان تھا ہمارا چیپٹر، بالکل بھی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں پہلے تمام رولز پڑھ لیے تھے نا، اس لیے ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں لگا۔ تو تمرین دیکھتے ہیں، ایکسرسائز کو بولتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اقرأ واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی جملے لکھے ہوئے ہیں بہت ہی آسان ہے، یہ آپ کر چکے ہیں، لیسن میں ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے لاؤڈلی، ایٹ لیسٹ 5 ٹائم آپ نے اونچی آواز سے ان کو پڑھنا ہے، ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی، اور ان کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈ اینڈ رائٹ ہے، تو عربی بھی لکھیے گا اور ساتھ میں آپ نے اس کی اردو بھی لکھنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 1 ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ پیج ہے پوائنٹس ٹو ریممبر۔ یہ وہ تمام پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جو ہم پہلے نوٹس میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو۔ ہاں، یہاں پر دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے ھذا، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہا کو اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے، لکھنے میں وہ الف نہیں آتا اس کا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر تنوین ہوتی ہے اس تنوین جو ہے وہ نکرہ کی علامت ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور المعرفہ کی علامت ہے۔ پیج نمبر 12 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 12 پہ ہے جی ووکیبلری۔ ووکیبلری دیکھ لیں اور آپ نے اس پوری ووکیبلری کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
آپ نے یہ یاد کرنی ہے اور لکھ کر بھی بھیج دیں تو بھی اچھی بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ بیتن گھر، مسجدن مسجد، بابن دروازہ، کتابن کتاب، قلم پین، مفتاحن چابی، مکتبن رائٹنگ ٹیبل یا پھر اس کو آپ بول سکتے ہیں پڑھنے والا میز، سریرن بیڈ بستر، کرسیون کرسی، نجمن ستارہ، قمیصن قمیض، طبیبن ڈاکٹر، ولدن بوائے یا لڑکا، طالبن طالب علم، رجلن آدمی، کلبن کتا، قطن بلی، حمارن گدھا، حصانن گھوڑا، جملن اونٹ، دیکن مرغا، مدرسن استاد، مندیلن رومال۔ مندیل ہم نے اس چیپٹر میں نہیں پڑھا، یہ ایک ایسا لفظ آ گیا ہے بیچ میں جو اس چیپٹر میں نہیں ہے لیکن اگلے چیپٹر میں ہے، تو رومال کو بولتے ہیں مندیلن، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ وکیبلری اچھے سے یاد کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین فہم عطا فرما دے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔